أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی میں کس چیز کے بارے میں؟ تفسیر موضوعی میں بات چل رہی تھی قصے کے ہدف اور مقصد۔ قرآن مجید میں جو خداوند عالم نے قصے بیان کیے ہیں ان کا ہدف، مقصد، ریزن، علت، وجہ کیا ہے؟ ان میں سے کچھ اسباب گنائے تھے، کچھ ریزن۔ ان میں سے ایک ریزن ہے توحید اور عقیدہ آخرت کی تقویت۔ کیا بتایا تھا؟ ایک ہدف کو عبرت ہے، تاکہ اس لیے خدا نے قصے بیان کیے تاکہ پڑھنے والے ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں گزشتہ حادثات سے۔ جی دوسرا، ہم خدا کی حاکمیت کو سمجھ سکیں۔ کچھ قصے اور داستانوں کا ہدف اس لیے وہ بیان کی گئی ہیں قرآن میں تاکہ ہم خدا کی حاکمیت کو سمجھیں۔ تیسرا، کچھ قصوں کا ہدف یہ تھا کہ اس سے دل کو مضبوط کیا جا سکے مومنین کو، ہم ڈرے نہیں مصیبتوں سے، کیونکہ پچھلی قوموں پہ بھی آفتیں آئی ہیں۔ نمبر 4، ایک ہدف، کچھ حادثات اور واقعات قصے قرآن میں ایسے ہیں جن کا علت یہ ہے کہ تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اپنے جو آخرت کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مضبوط کیا جا سکے، خدا کی توحید پہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید کے بہت سے قصوں میں خداوند عالم کے ارادے کی اعجازی شان، خدا کا ارادہ کتنا مضبوط ہے اس کی اعجازی شان بیان کی گئی ہے۔ کائنات پر اس کے علی الاطلاق یعنی مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے اس کی حاکمیت، غیر معمولی واقعات و حادثات رونما ہونے میں اس کی بے پناہ قوت، اس کی قدرت بخوبی ان قصوں میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں قصوں کے ذیل میں مذکورہ ذکر شدہ امور بیان کرنے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے مادی رکاوٹیں برطرف اور دیندار لوگوں کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ جی وہ قیامت کے آنے کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ جو لوگ جب ہم خدا کے جب قصے کچھ بیان کرتا ہے خدا کہ ہم نے ایسا کیا اس کے بعد ہم نے یہ کر دیا، اپنا اس کو دکھانے کے بعد تو اس سے مومنین کا کیا ہوتا ہے؟ مادی رکاوٹیں ان کو کمزور پڑتی ہیں، پھر دین ان کا مضبوط ہوتا ہے اور وہ قیامت کو یقین رکھتے ہیں قیامت آئے گی، اور زیادہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ آئے گی۔ اور دنیا و آخرت میں خداوند عالم کے لیے خداوند عالم کے جو کیے ہوئے وعدے اور وعید ہیں ان پر اطمینان اسے پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وعدہ اور وعید میں کیا فرق ہے؟ بس خوشخبری اور غم کی خبری کا فرق ہے۔ وعدہ اچھے کاموں پہ کیا جاتا ہے، وعید ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جن قصوں کا ہدف اور مقصد قیامت پر لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، انہی میں سے ایک قصہ کیا ہے؟ خدا کے مومن اور نیک بندے کا وہ قصہ ہے جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے۔ کون تھا وہ مومن بندہ؟ جناب عزیر، جناب یاد ہے نا؟ اور وہ کہ جو ایک گاؤں سے گزرا، اور یا اس کی طرح کی جو گاؤں کی طرف سے گزرا، اور وہ گاؤں اپنی چھتوں کے ساتھ بالکل ڈھہ چکا تھا بالکل۔ قالا، تو اس بندے نے کہا انا یحیی ھذہ الموت، کہ اللہ بعد موت، ان کو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، دل میں ایسا ارادہ کیا کہ کیسے اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو خداوند عالم نے 100 سال کے لیے مار دیا۔ جی سمجھ میں آیا نہیں؟ ثُمَّ بَعَثَهُ، اس کے بعد انہیں اٹھا دیا۔ قالا، تو اس بندے نے، لیکن نام تو نہیں لیا یہاں، یہ والا واقعہ وہاں بھی آیا تھا کہ جہاں پہ کریکٹر کا نام مہم نہیں ہوتا تو نام نہیں لیا جاتا۔ نام اگر ہدف میں شامل ہو رہا ہے، کہاں فائدہ دے رہا ہے تو نام ذکر ہوگا۔ یہاں نام نہیں ذکر کیا کیونکہ نام اہم نہیں ہے، خدا اپنی قدرت دکھانا اہم ہے کہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ 100 سال کے لیے مرا، اٹھایا۔ قالا کم لبثت، تو اللہ نے کہا کتنا رکے تم، کتنا مرے رہے، کتنا لیتے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن؟
قالا تو اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ، تم 100 سال تک رہے یہاں پڑے ہوئے، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو ذرا، وشرابک، اور اپنے پینے کی جو چیز لائے تھے تم ساتھ میں، لم یتسنہ، ابھی تک نہیں سڑی ہیں، نہیں سڑی وہ 100 سال بھی، لیکن وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو، وہ بالکل ہڈی چورا چورا پڑا تھا، اس کو تو رات بھی نہیں تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے، وہ جو بھی تھے بندے خدا جناب عزیر، الگ سے پتہ لگا، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، کہ لوگ تمہیں دیکھ کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ جی وانظر الی العظام، ہڈیوں کو دیکھو ذرا، کیف ننشزها، کیسے ہم نے ان کو جوڑا، ثم نکسوها لحما، اس کے اوپر ہم نے پھر گوشت کو بھی چڑھا دیا، فلما تبین له، جب یہ باتیں اس بندے کے اوپر، اس مومن کے اوپر واضح ہو گئی، قال، تو اس نے کہا، اعلم، پروردگار میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس واقعے کو پڑھ کے آپ کا عقیدہ قیامت پہ اس بات پہ مضبوط ہوگا نہیں ہوگا؟ قیامت پہ کہ جو اللہ ابھی زندہ ہے، ہم مر جائیں گے تو قیامت میں اٹھا بھی سکتا ہے، 100 سال اس آدمی کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے، قیامت میں بھی، تو ایک عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک ایسے قریے سے گاؤں سے ہوا جس کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھی، تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے نہیں، تو اس بندے نے دل میں کہا، بولا نہیں تھا، بس دل میں خیال آیا اس کے کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کیا تسنیم میں، اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے، تو اس نے کہا 1 دن یا کچھ کم، فرمایا تو اللہ نے کہا نہیں بلکہ 100 سال، ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو، اس کا مزہ اور رنگ تک نہیں بدلا، لیکن اپنے گدھے پر نگاہ ڈالو کیسے سڑ گیا، گل گیا۔ یعنی خدا کی قدرت دیکھو، 3 چیزیں تھیں ساتھ میں، ایک خود، ایک گدھا سواری، اور ایک ان کا کھانا پینا۔ جب یہ 100 سال بعد اٹھے، ٹھیک ٹھاک اٹھے، گدھے کا نام و نشان نہیں، سڑا گلا، کھانے پہ کوئی آنچ بھی نہیں آئی۔ اور ٹھیک ہے، رنگ تک نہیں بولا، آپ نے گدھے پر نکاح کرو، سڑ گیا، اور یہ اس کے لیے کہ تمہیں بھی جواب میں یہ اس لیے کیا ہم نے، کچھ کو زندہ کیا تو باقی رکھا، کچھ کو مٹاوا، تاکہ تمہیں ایسا نہ لگے کہ میں گدھا بھی صحیح اٹھا دیتا، کھانا بھی صحیح رکھتا، اور تمہیں بھی اٹھا دیتا تو تمہیں لگتا کہ نہیں کہ مذاق تو نہیں کر رہا خدا، نعوذ باللہ، سب کچھ تو سلامت ہے، نہیں میں 1 ہی دن رکا ہوں، لیکن گدھے کو مرا ہوا سڑا ہوا دکھا کے، کھانے کو ٹھیک رکھ کے، انہیں صحیح کر کے دکھایا، دیکھو اس کا کیا حال ہوا ہے، اور کھانا ایسے کا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور ہم اس طرح تمہیں لوگوں کے لیے قیامت کے برپا ہونے کی نشانی بنا رہے ہیں۔ اب لوگ قیامت پہ جب بارے میں سنیں گے تو تمہیں دیکھ کے یقین آئے گا کہ ہاں پروردگارہ اٹھائے گا قیامت پہ، انہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر جب ان پر یعنی مردوں کے زندہ ہونے کی یہ بات ان پر، اس نفس مومن پر واضح ہو گئی، تو بے ساخت آواز دی کہ مجھے معلوم ہے خدا ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھا خداوند عالم نے ایک طرح کھانے پینے کی چیزوں کو اتنی لمبی مدت تک بغیر کسی چینجنگ اور تبدیلی اور خرابی کے محفوظ رکھا 100 سال، مگر دوسری طرف جانوروں کو اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ فقط ان کی ہڈیاں باقی رہیں، پھر اسے دوبارہ زندہ، پھر ان کے سامنے زندہ کر کے بھی دکھایا، کھانا ایسے کا ایسا ہی تھا، وہ سڑا بھسا تھا، پھر اسے زندہ کر کے دکھایا جی۔ اور وہیں ایک آدمی کو بغیر اس کے کہ اس کا بدن سڑ جائے گل جائے 100 سال تک اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس آیت کریمہ سے، اس آیت سے مندرجہ ذیل نیچے جو درج ہیں نقطے، اہم نکات حاصل ہوتے ہیں۔ کیا نقطے؟ پہلا نقطہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر خداوند عالم کی بے قید و شرط حاکمیت، خداوند عالم کی حاکمیت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، مطلقاً ہے، بغیر قید و شرط کے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی خدا کی قدرت اس چیز پہ تو ہے لیکن اس شرط کے ساتھ ہے، نہیں، بغیر کسی اس کی حاکمیت جاری ہے۔ دوسرا، اشیاء کی حفاظت کرنا یا نابودی، اور اسی طرح ان میں ہر طرح کی تغیر تبدیلی پر خدا کی قدرت کتنی ہے، یعنی اس کا مطلب ہر چیز کی تغیر و تبدیلی، حفاظت اور نابودی کی قدرت خدا کے اندر۔ تیسرا، اس قصے کو بیان کرنے کے مقصد کو خداوند عالم نے اس آیت میں اس طرح بیان کیا۔ اس قصے کو کیوں بیان کیا خدا نے؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کو لیے نشانی بنا دیں، ڈیمو بنا دیں، تمہیں کیا بنا دیں؟
اب اگر کوئی کہے کہ قیامت آئے گی، کوئی تم سے کہے یار نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ڈیمو دوں۔ جناب عزیر کو دیکھو 100 سال انہوں نے سوچا تھا، صرف 100 سال کے لیے مار دیا، اٹھا بھی دیا جی، ڈیمو بنا دیا، کیا کر دیا؟ مثال بنا دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح خود یہ غیر معمولی اور خارق العادت کام لوگوں میں عقیدہ آخرت کے پیدا ہونے کے سبب ہے، اسی طرح اس کا ذکر بھی عقیدہ آخرت کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ یہی بات حضرت مریم علیہ السلام کے قصوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب معجزے کے طور پر خداوند عالم نے شوہر کے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کو فرزند سے نوازا تو آپ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ کے حیرت و استعجاب کے جواب میں، جب آپ حیرت میں نہیں تعجب میں نہیں، تو جواب آیا ہوا علیہ، یہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، ہم نے اس کو یعنی جناب عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات تو طے شدہ ہے، میرے لیے یہ کام آسان ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی کر سکتا ہوں، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دوں، اور یہ بات طے معین ہے، طے شدہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنائیں کہ خدا کر سکتا ہے، اس کی حاکمیت غالب ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا، قرآن کے بعض قصے پیغمبر کی دلجوئی کے، قرآن کے قصے بیان کرنے کا ہدف، ایک ہدف پیغمبر کی دلجوئی اور مومنین کے ایمان کی تقویت، دوسرا بعض قرآنی قصے خدا کی قدرت اور اس کی حاکمیت کی طرف اس کی حاکمیت مطلقاً ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ سوال یہ، قرآنی قصوں کا ذکر کس طرح پیغمبر کی دلجوئی کا سبب ہے؟ اس طریقے سے دلجوئی کا سبب ہے کہ جب پیغمبر ان حادثات کو، گزرے ہوئے واقعات کو سنیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر ان کو پتہ لگے گا جو مصیبتیں مجھ پہ آ رہی ہیں ان پہ آئی ہیں، اور وہ کس طریقے سے ان کے سامنے ڈٹے رہے اور کامیاب ہوئے، اب ہم بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، قرآنی قصے کس طرح مومنین کے ایمان کی تقویت کا سبب ہے؟ اسی طرح کہ جب ہم سنیں گے قرآن قصے کہ فلاں قوم پہ اتنی سختی آئی، اتنی آزمائش آئی، لیکن وہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، لیکن آخر میں کامیابی ان کی ہوئی، تو ہم ان پہ بھی مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، پھر بھی اگر ہم ان کا مقابلہ مضبوط، تو ہمیں بھی مضبوطی سے ٹکا رہنا چاہیے۔ بعض قصوں کو بیان کر کے خداوند تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت و بے قید و شرط حاکمیت ثابت کی ہے، کس طرح ثابت کی ہے کہ وہ ہر چیز کو، جیسے اس مومن بندے کا یا جناب مریم کے بے باپ کے اور ان کو بیٹا دینا، یہ اس سے دے کہ خدا بغیر کسی قید و شرط کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز کی قدرت و حاکمیت اس کے ہاتھ میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا